بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه تعالى مرجعكم جميعا وعد الله حقا مصدران منصوبان بفعلهما المقدر إنه بالكسر استئنافا والفتح على تقدير اللام يبدأ الخلق أي بدأه بالإنشاء ثم يعيده بالبعث ليجزي ليثيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم ماء بالغ نهاية الحرارة وعذاب أليم مؤلم بما كانوا يكفرون ليثيب بسبب كفرهم هو الذي جعل الشمس ضياء ذات ضياء أي نور والقمر نورا. پہلے لغات دیکھیے. مرجعکم، مرجع یا تو مصدر میمی ہے باب ضرب یضرب سے، مصدر ہے رجوعا لوٹنا، یا یہ کہ اس میں ظرف ہے لوٹنے کی جگہ، جمع مراجع آتی ہے. جمیعا بمعنی سب لوگ، حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. یبدو فتح سے، بدأ یبدو بدءا شروع کرنا. یعید باب افعال سے، اعاد یعید اعادتا لوٹانا. یجزی ضرب سے، جزا یجزی جزاء بدلہ دینا. قسط کے معنی عدل اور انصاف. حمیم نہایت کھولتا ہوا گرم پانی. ضیاء بمعنی روشنی. ترجمہ دیکھیے. اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو بالکل سچا وعدہ ہے. وعدن اور حقاً یہ دونوں مصدر ہیں جو منصوب ہیں اپنے فعل مقدر کی وجہ سے. بے شک، انہو یہ کسرے کے ساتھ ہونے کی صورت میں جملہ مستأنفہ ہوگا، فتحے کی صورت میں لام کی تقدیر پر ہوگا. یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، یعنی اس کو پیدا کرتا ہے پہلی بار بغیر نمونے کے. ثم یعیدہ پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا بعث کے ذریعے، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا انصاف کے ساتھ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کی کھولتا ہوا نہایت گرم پانی ہے اور دردناک عذاب ہے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. یعنی لیصیب بسبب کفرہم تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے. وہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا یعنی روشنی والا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا. ترجمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا مصدران منصوبان بفعلہم المقدر. گزشتہ آیات میں توحید کا ذکر تھا
آگے کی آیات میں عقیدہ آخرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ حق اور صحیح ہے۔ اس آیت کریمہ سے باس بعد الموت کا انکار کرنے والوں پر رد کرنا مقصود ہے، جو یہ کہتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اور کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم۔ آگے فرمایا گیا مصدران منصوبان بفعلہم المقدر۔ اس سے اس بات کو بتانا مقصود ہے کہ وعد اللہ اور حق دونوں کا منصوب ہونا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ہے، جس سے قبل ہم معنی فعل محذوف ہے، یعنی وعد اللہ وعدا وحق حقا۔ اس سے الیہ مرجعکم جمیعا کی تاکید مقصود ہے۔ آگے فرمایا گیا انہ بالکسر استینافا، یعنی حمزہ کو کسرت دیتے ہوئے انہ پڑھا جائے گا، تو اس صورت میں جملہ مستانفہ ہوگا، یعنی یہاں سے نیا کلام مانا جائے گا۔ پھر فرمایا گیا والفتح علی تقدیر اللام، یعنی حمزہ کو فتح دیتے ہوئے انہ پڑھا جائے تو اس سے پہلے لام مقدر ہوگا، اصل عبارت ہوگی لأنہ۔ دونوں قرات میں فرق یہ ہے کہ پہلی قرات قرات سبع میں سے ہے اور دوسری قرات قرات شاذہ میں سے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبدأ الخلق ای بدأہ بالانشاء ثم یعیدہ بالبعث۔ یہاں پر یبدأ مضارع بدأ ماضی کے معنی میں ہے، اسی کو مفسر علام نے بدأ بالانشاء سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح الخلق مخلوق کے معنی میں ہے، یعنی پہلی بار پیدا کرتا ہے تمام مخلوق کو اور وہی اس کو قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس جملہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس بات پر تعجب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات فنا ہو جانے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوگی، کیونکہ جس ذات کے قبضے اور اختیار میں یہ ہے کہ کسی چیز کو پہلی بار بغیر مادہ کے پیدا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ پیدا شدہ مخلوق کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دے۔ آگے فرمایا گیا ثم یعیدہ بالبعث لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حشر کے امکان و ثبوت کی دلیل بیان فرمائی ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ جو خدا اول بار بغیر نمونے اور مثال کے مخلوق کو پیدا کیا، وہ اسی مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے، لہذا قیامت اور حشر خلائق کے بارے میں ذرہ برابر انکار کی گنجائش نہیں۔ اس لیے اس بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لہذا اسی کے مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، اسی میں آخرت کی فلاح ہے۔ اللہ نے جو یہ فرمایا ثم یعیدہ، اس میں قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا گیا لیجزی الذین آمنوا، اس میں قیامت قائم کرنے کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے، اس سبب سے کہ وہ خدا اور رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ یہاں دو سزا کا ذکر ہے، نمبر 1 شراب من حمیم، نمبر 2 عذاب علیم۔ اول کا تعلق عقائد فاسدہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق ظاہری اعمال فاسدہ سے ہے۔ یہاں جو بالقسط آیا ہے اس کا مطلب ہے انصاف کے ساتھ جزا پوری دی جائے گی، ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اپنے فضل سے اللہ بہت کچھ اور بھی عطا کرے گا۔ آگے فرمایا گیا والذین کفروا لہم شراب من حمیم، ما قبل سے الگ اسلوب یہاں اختیار کیا گیا ہے۔ اس اسلوب کو بدلنے کا مقصد
اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ کفار اپنے اعمال کی وجہ سے مستحق عذاب ہوں گے، اور مومنوں کو جو ثواب عطا کیا جائے گا وہ محض اللہ کے فضل سے ہوگا۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ بدا اور اعادہ کا مقصد فقط ثواب عطا کرنا ہے، رہا کفار کو عذاب کا دیا جانا تو وہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ عارض آ گیا ہوتا ہے اس کے بد اعتقادی اور بدعمالی کی وجہ سے۔ آگے ہے وَعَذَابٌ عَلِيمٌ، ماں قبل میں کفار کی ایک سزا شراب من حمیم مذکور ہے، یہاں دوسری سزا جو شراب من حمیم کے علاوہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کو مزید دردناک عذاب بھگتنا پڑے گا۔ آگے فرمایا گیا بما کانوا یکفرون، یہاں با سببیہ ہے اور ما مصدریہ ہے، چنانچہ اے بے سبب کفرہم سے مفسر علام نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء ذات ضیاء اے نور والقمر نورا، کہ وہ اللہ ایسا قادر ہے جس نے سورج کو بنایا چمکدار، اسی طرح چاند کو بھی نورانی بنایا۔ ما قبل کی آیت ان ربکم الذی خلق السماوات والارض میں جو اللہ کی توحید اور قدرت کے دلائل اجمالاً بیان کیے گئے کہ اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ یدبر الامر فرما کر یہ بتایا کہ ہر وقت ہر آن میں ہر چیز کا نظام و انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آگے کی آیت میں یعنی هو الذی جعل الشمس ضیاء سے انہی باتوں کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ انہی دلائل توحید و قدرت اور نظام و انتظام کی کچھ جزیات یہ ہیں کہ سورج کو چمکدار بنا کر اسی نے پیدا کیا، اسی طرح چاند کو منور بنا کر اسی نے پیدا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر دو لفظ آئے ہیں ضیاء اور نور، دونوں کا معنی ایک ہی ہے یعنی چمک اور روشنی، اسی لیے بہت سے ائمہ لغت نے ان دونوں لفظوں کو مرادف کہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو ذاتی ہو، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو دوسرے سے مستفاد اور حاصل کردہ ہو، اسی لیے سورج کی روشنی کو ضیاء اور چاند کی روشنی کو نور کہتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی ذاتی اور چاند کی روشنی سورج سے حاصل کردہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض حضرات نے کہا نور عام ہے اور ضیاء خاص ہے، اس طرح کہ ہر قوی و ضعیف ہلکی اور تیز روشنی کو نور کہا جاتا ہے، برخلاف ضیاء کے کہ ضیاء صرف قوی اور تیز روشنی کو ہی کہتے ہیں۔ اس طرح ضیاء خاص اور نور عام ہوا۔ بہرحال چونکہ انسان کو دونوں قسم کی روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہے، عام کاروبار کے لیے دن کی تیز روشنی درکار ہوتی ہے اور معمولی کاموں کے لیے رات کی ہلکی روشنی محبوب ہوتی ہے، اس لیے قدرت نے دونوں طرح کی روشنی کا انتظام اس طرح کیا کہ دن میں آفتاب کی تیز روشنی اور رات میں چاند کی ہلکی روشنی عطا فرمایا۔ یہاں پر ضیاء کا لفظ ہے، ضیاء لغت کے اعتبار سے اس کے اندر دو احتمال ہے۔ نمبر ایک، یہ بھی ممکن ہے کہ ضیاء کو ضوءن کی جمع مانی جائے، جیسے حیاض حوضن کی جمع ہے، اسی طرح سیات صوتن کی جمع ہے۔ نمبر دو، یہ بھی ممکن ہے کہ ضیاء مصدر ہو جس کا ماضی مضارع ضاء یضوء ضیاءً آتا، جیسے قام یقوم قیاماً، جیسے سام یصوم صیاماً۔ دونوں صورتوں میں مضاف محذوف ہوگا، اصل عبارت یوں ہوگی جعل الشمس ذات ضیاء والقمر ذات نور۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مفسر علام نے ضیاء کے بعد ذات ضیاء فرمایا کہ ضیاء سے پہلے مضاف یعنی ذات محذوف ہے، اور یہ بھی احتمال ہے
کہ ضیاء سے پہلے مضاف محذوف نہ ہو بلکہ خود سورج اور چاند پر ضیاء کا اطلاق کر دیا گیا ہو۔ ان سورج اور چاند کے اندر بڑی روشنی پائے جانے کی وجہ سے، جیسے زید ذو عدل کو زید عدل کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح رجل کریم کو رجل کرم کہہ دیا جاتا ہے مبالغتاً، ان میں عدالت اور سخاوت کے زیادہ پائے جانے کی وجہ سے۔ اسی طرح سورج کو یہاں ضیاء اور چاند کو نور مبالغتاً کہہ دیا گیا ہے، ان دونوں میں روشنی کی زیادتی کی وجہ سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔